السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ایپیسوڈ میں بھی چند تقریباً 10 سے 12 سوالوں کے جوابات پیش کریں گے۔ بہت سارے ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ہمارے سوالوں کی طرف جلدی دھیان اور توجہ نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں جب آپ نے ایک مرتبہ کوئی سوال تحریر کر دیا ہے کسی بھی پلیٹ فارم پر، چاہے یوٹیوب پر ہو یا پھر انسٹا پر ہو یا فیس بک پر ہو یا پھر ٹیلی گرام پر ہو، جہاں پر بھی آپ نے ایک مرتبہ سوال پوسٹ کر دیا ہے اس کے بعد انتظار کریں، چونکہ سوالات بہت زیادہ تعداد میں ہوا کرتے ہیں، تو جب بھی آپ کے سوال کا نمبر آئے گا انشاءاللہ فوراً اس کا جواب ویڈیو کی شکل میں دے دیا جائے گا۔ اور بہت سارے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم یوٹیوب پر بیان نہیں کر سکتے، ان کے جواب اوپنلی نہیں دے سکتے، اس لیے ان کے جواب وہیں پر سیکریٹلی دے دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا سوال جس کنڈیشن کا ہے اس اعتبار سے اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا، تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ خیر، آج کی مجلس میں جو ہمارے بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں ان میں سے چند ایک کے تقریباً 10 سے 12 سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے التمش قاضی نے، کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب میں پخانہ صاف کر کے جب واپس آ گیا ہوں، واپس آنے کے بعد میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، بعد میں مجھ کو احساس ہوا کہ شاید جو نجاست اور گندگی تھی وہ اچھی طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ بعد میں جب واش روم گیا اور جانے کے بعد چیک کیا تو محسوس ہوا کہ وہاں پر کچھ تھوڑی سی نجاست محسوس ہوئی جو کہ سوکھ چکی تھی، کڑک ہو چکی تھی۔ اب مجھ کو بہت زیادہ وہم ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ پتہ نہیں وہ چیز نجاست ہی ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں وہ جگہ ناپاک ہے وغیرہ وغیرہ۔ کافی لمبا سوال انہوں نے کیا ہے۔ تو دیکھیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو رہے ہیں، چاہے پیشاب سے یا پخانے سے، فارغ ہونے کے بعد اطمینان سے استنجا آپ کو کرنا ہے، دل کو تسلی ہو گئی کہ اب کوئی نجاست نہیں ہے، اس کے بعد میں ہی اٹھ کر آپ کو باہر آنا ہے۔ اس طرح کا اگر کیا جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی نجاست باقی نہیں رہے گی، کوئی وسوسہ اور وہم بھی باقی نہیں رہے گا۔ خیر، اس سلسلے میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چیز نجاست ہی ہے، ناپاکی ہی ہے، اس میں ناپاکی کے اثرات ہوں گے، اس کی بدبو ہوگی، اس کا کلر ہوگا یا پھر اور بھی نجاست کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ رہے ہوں گے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ پخانہ ہی تھا تو پھر اس کو صاف کر لیں۔ اور چونکہ وہ سوکھ گیا تھا اس لیے سوکھنے کی وجہ سے آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں، آپ کی کرسی پر، آپ کے بیڈ پر یا پھر آپ کی بائک پر کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوئی ہے، ہاں اس ناپاکی کے اثرات اگر آپ کے انر ویئر پر یا پھر آپ کی شلوار پر یا پھر آپ کے پینٹ پر آ گئے ہیں تو پھر اسے صاف کر لیں۔ اگلے دو سوالات کیے ہیں شعبان اختر نے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ پٹی میں خون لگا ہوا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کیسی ادا کریں گے؟ ظاہر بات ہے اگر آپ کے جسم کے کسی حصے پر زخم لگ جاتی ہے تو آپ وہاں پر بینڈیج لگاتے ہیں، ڈریسنگ کرتے ہیں، پٹی وغیرہ باندھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر زخم کے اوپر جو آپ نے پٹی باندھی ہے وہاں پر کچھ خون ظاہر ہو جائے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ صرف معمولی دھبا ہے یا پھر بہت زیادہ مقدار میں خون نظر آ رہا ہے۔ اگر معمولی سا دھبا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا وضو فاسد نہیں ہوا ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر خون اس قدر ظاہر ہوا ہے، بہت زیادہ مقدار میں آپ کو باہر سے نظر آ رہا ہے اور آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ اگر پٹی نہ ہوتی تو خون بہہ جاتا، ایسی صورت میں آپ کو وہ ڈریسنگ چینج کروا لینی ہے اور آپ کا وضو بھی فاسد ہو چکا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ پٹی باندھے ہوئے ہو تو غسل اور وضو کیسے کریں گے؟
پٹیاں دو قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی پٹی ہوتی ہے جو باقاعدہ نکالی جا سکتی ہے ہر وضو کے وقت۔ اگر اس طرح کی پٹیاں ہیں اور زخم بھی آپ کا ایسا ہے کہ اس کو ہر مرتبہ آپ دھو سکتے ہیں، دھونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، زخم کے اندر اضافہ ہوتا نہیں ہے، زخم خراب نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو وہ چیز دھونی ضروری ہے۔ اور اگر پٹیاں ایسی باندھی جا چکی ہے کہ اب آپ انہیں کھول نہیں سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کھولا ہے، زخم پر پانی ڈالا ہے، تو پھر اس صورت میں زخم بڑھ جائے گا یا پھر صحت آپ کو جلدی نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں پٹیوں پر صرف مسح کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اور غسل کے دوران بھی اگر آپ کے ہاتھ میں یا پھر بدن کے کسی بھی جگہ پر بینڈیج بندھی ہوئی ہے یا پلستر چڑھا ہوا ہے اور وہ پٹی آپ کھول نہیں سکتے ہیں، تو وہاں پر صرف آپ کو مسح کر لینا ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی۔ اگلا ایک سوال کیا ہے ارسلان علی نے، کہتے یہ ہیں کہ سر، اگر غسل میں استنجا کرتے ہوئے پیشاب کے قطرے نہیں رک رہے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا غسل صحیح ہو جائے گا؟ ہاں، آپ کا غسل تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر آپ یہ کام کریں کہ غسل شروع کرنے سے پہلے واش روم چلے جائیں، واش روم جانے کے بعد اچھی طرح پیشاب کر لیں۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کا کوئی بھی قطرہ نلی میں باقی نہیں ہے، اس کے بعد ہی آپ غسل کریں، انشاءاللہ غسل کے دوران کوئی قطرہ نہیں نکلے گا۔ اور اگر نکل بھی جاتا ہے، غسل کے دوران پیشاب کا قطرہ نکل بھی جاتا ہے، تو آپ کا جو غسل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہاں، غسل ختم ہونے کے بعد اگر آپ قرآن کریم چھونا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت صرف آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے لیکن آپ کا غسل صحیح ہو چکا ہے، وضو فاسد ہے۔ اگلا ایک سوال کیا ہے مسٹر مجاہد خان نے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی کو مزی کی بیماری ہو تو ایسی حالت میں غسل وضو کیسے کریں؟ ہر وقت مزی کثرت سے نکلتی رہتی ہے اور وہ شخص بیماری کی دوا بھی استعمال کر رہا ہے۔ مزی کی بیماری یعنی کثرت سے اس کو مزی خارج ہو رہی ہے، تو یہ بھی دو قسم کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پہلی بیماری تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو کثرت سے اس قدر مزی خارج ہو رہی ہے کہ اس کو 5 منٹ کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے جس میں وہ اچھی طرح وضو بنا سکے اور فرض نماز ادا کر سکے، اتنا بھی وقت اس کو نہیں ملتا ہے، تو پھر ایسا شخص شرعی اعتبار سے معذور ہوتا ہے، اور معذور کا حکم ہم نے اس کے پہلے کسی سوال کے جواب میں بتلا دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص معذور نہیں ہے، یعنی اس کو اتنا وقت مل رہا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وہ اچھی طرح وضو کر سکتا ہے اور 5 منٹ کے اندر وہ فرض نماز ادا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص معذور نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزی کے خارج ہونے کے بعد جہاں جہاں پر وہ قطرات لگے ہیں ان قطروں کو دھو لے اور وضو کرنے کے بعد اگلی نماز ادا کریں۔ پٹھان الیاس قلم نوری کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا مچھلی کھانے کے بعد اس پر دودھ پینے سے سفید کوڑ یعنی جسم پر جو سفید سفید داغ اور دھبے آ جاتے ہیں، کیا وہ بیماری لگتی ہے؟ شرعی اعتبار سے مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ مچھلی کھائے، مچھلی کے پہلے دودھ کھائے، دودھ کے بعد مچھلی کھائے، شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ ڈاکٹروں نے اس کو منع کیا ہے۔ طبی اعتبار سے وہ کہتے یہ ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی وجہ سے خون کی خرابی ہوتی ہے، خون کی بیماری انسان کو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو برس اور جزام ہوتا ہے، سفید کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے، یہ انسان کو پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال کیا ہے انر پیس نے، دیکھیے جب بھی آپ اپنا سوال کمنٹ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا اصلی نام بتلا دیا کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہے۔ خیر، آپ نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب پلانٹ میں جو مٹی ہوتی ہے کیا وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ ظاہر بات ہے جب تک اس میں کوئی نجاست نہیں ملی ہوئی ہے تو آپ اس کو پاک ہی سمجھو گے۔ ہاں، جب اس میں
آنکھوں سے آپ کو نجاست سمجھ میں آ رہی ہے یا اس میں سے ناپاکی کی اسمیل آ رہی ہے یا پھر ناپاکی کے اثرات وہاں سے ظاہر ہو رہے ہیں، تبھی آپ اس کو ناپاک سمجھو گے۔ ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے اصل میں تو وہ پاک ہوتی ہے، ناپاک ہونے کی کوئی وجہ ظاہر ہونی چاہیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، غسل حیض یا پھر غسل جنابت کرتے وقت کیا ضروری ہوتا ہے کہ عورت جسم کے اپنے جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کو ریموو کرے؟ یہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے غسل صحیح ہونے کے لیے۔ ہاں، اگر کسی عورت کے اوپر یا کسی مرد کے اوپر 40 دن کا وقفہ گزر چکا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں، بغل کے بال یا اسی طرح جو ناف کے نیچے کے بال ہوتے ہیں، ان کو ابھی تک صاف نہیں کیا ہے تو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ کوئی آدمی اس کو صاف نہ کرے اور یوں ہی غسل کر لے، غسل صحیح ہو جائے گا۔ صاف نہ کرنے کا گناہ یہ الگ ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ محترمہ ماہین بیگم قلم نوری نے، دودھ میں پانی ڈال کر بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس سوال کے جواب میں ہم نے تفصیلی طور پر ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہے، اس کو اپلوڈ کیا ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دودھ میں پانی ڈال کر بیچنا، اس کی بے مطلقاً حرام اور ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کی چند کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ جس کسٹمر کو آپ دودھ بیچ رہے ہو اس کو اطلاع ہونی چاہیے کہ آپ کا دودھ پیور اور خالص نہیں ہے بلکہ اس میں پانی ملا ہوا ہے، اور جو خالص دودھ ہوتا ہے اس کی قیمت اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ مہنگا بکتا ہے، اور جس دودھ میں پانی ملایا گیا ہے وہ آپ کے کسٹمر کو معلوم ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی کوالٹی کم ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ اور پرائس بھی کم ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ایک صاحب نے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، قبر میں جو گنہگار انسان ہوتا ہے اس کو تو قبر دبوچے گی۔ جی بالکل صحیح بات ہے، یہ حدیث مبارکہ سے بھی منقول ہے۔ اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی انسان نیک ہے جس نے گناہ نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارا ہے، اس کو بھی قبر کے اندر دبوچا جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی نہیں، حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے تو قبر میں دفن ہونے کے بعد یا پھر جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، برزخ کے جب حالات اس کے ساتھ شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر جو نیک انسان ہوتا ہے، فرشتے اس سے سوال و جوابات کرتے ہیں، یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ تمام سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ، کہ جو دلہن ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن، اس کو شوہر کے علاوہ کوئی بھی بیدار نہیں کرتا ہے، تو نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ۔ اس کے اوپر قبر کا کوئی عذاب ہوتا نہیں ہے، برزخ کا کوئی عذاب ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے جو سنا ہے وہ غلط ہے۔ ہاں، جو برا انسان ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو پھر فرشتے اس سے سوالات و جوابات کرتے ہیں، چونکہ وہ جوابات میں کامیاب نہیں ہو پاتا، امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، اب وہاں پر قبر کی اور برزخ کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگلا اور آخری سوال کیا ہے مومن ثاقب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے ایک وسوسہ بہت زیادہ ستاتا ہے کہ جب بھی میں نماز ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں تو اس وقت میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ آتا ہے، کیا ایسے وسوسے کی وجہ سے میری نماز صحیح ہو جائے گی؟ جی مومن ثاقب صاحب، آپ کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ دیکھیے، وہ تمام لوگ جنہیں عبادتوں کے تعلق سے وسوسے آتے ہیں تو ان وسوسوں کی وجہ سے بسا اوقات لوگ اپنی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ انتہائی غلط قدم ہوتا ہے اور شیطان آپ کو شکار بنا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے شکار میں کامیاب ہو جاتا ہے، آپ کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی، آپ بھی اور جس بندے کو بھی کسی عبادت کے دوران شک ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، تو ایسے وسوسوں سے ہمیں کٹنا ہے، ایسے وسوسوں کی طرف سے ہمیں اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر لینا ہے اور دوسرے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لینا ہے۔ نماز میں تو خیر آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، البتہ جو وسوسہ آپ کے ذہن میں آیا ہے وہاں سے آپ اپنے ذہن کو موڑ لیجئے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر
کوئی بھی عبادت ہو، اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اگر اخلاص آپ کے دل میں ہے تو انشاءاللہ وسوسہ قدم ہی نہیں جمائے گا۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کی فکر کرے۔ لیکن ان کیس کوئی وسوسہ آ جاتا ہے تو اس وسوسے کی طرف اپنے آپ کو نہ موڑے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو وہاں سے ریورس کروا لے، اور جو بھی نماز آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی عبادتیں آپ انجام دے رہے ہیں، ہرگز اس کو اسٹاپ نہ کرے، وہ جاری رکھے۔ انشاءاللہ چند دنوں کی محنت کے بعد، چند دنوں کی مشقت کے بعد، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ رہنے کے بعد یہ وسوسوں کی بیماری ختم ہو جائے گی، شیطان تھک کر ہار کر بھاگ جائے گا اور آپ اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور بھی سوالات ہیں انشاءاللہ وہ درجہ بدرجہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اور صالح بنائے، ہم تمام کو نیکی کے راہ پر چلنے والا بنائے، جتنا علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔